اب کربلا کے اندر جو سونے ہوا ہے، جو دکھ ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن جو وہاں پر خواتین تھیں انہوں نے جو صبر دکھایا ہے وہاں پر، شاید اس پلانٹ کے نیچے کبھی کسی نے دکھایا۔ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، خاص کر کے عورتوں کا، بچیوں کا کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دکھ آ جائے نا، میں اپنی بچیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی بات کرتا ہوں، اپنی فیملی کی بات، اور کوئی دکھ آ جائے نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچی کے اوپر مسئلہ ہو جائے تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، وہ گولیوں پہ چلی جاتی ہے، 15 بار جو بھی بندہ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ دکھ کی وہ بات کرتی ہے۔ میں نے بہت ڈھونڈا اس بات کو، ایک ہماری بڑی پرانی کتاب ہے، اس کا نام ہے ایگانی، یہ مفتی صاحب کا نام بتائیں گے مجھے، اس کا کیا بندے کا نام ہے، ابو مسلم صفانی کی، بڑی ادب کی کتاب ہے اور تاریخ عرب کی بہت بڑی کتاب ہے۔ وہ ایگانی کے اندر انہوں نے بڑے واقعات لکھے ہیں، اور ان کے اندر وہ جو خواتین تھیں اہل بیت کی، ان کے واقعات بھی انہوں نے ذکر کیے۔ جو خواتین یہاں خواتین تشریف لے گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، مدینے میں جا کر نہ سیدہ سکینہ کو ڈپریشن ہوا، نہ سیدہ زینب کو ڈپریشن ہوا ہے، نہ سیدہ فاطمہ کو ڈپریشن ہوا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ میرا اگر خامن گیا ہے تو بڑے کاس کے لیے گیا ہے، میرا بھائی گیا ہے تو بڑے کاس کے لیے گیا ہے، میرا بیٹا گیا ہے تو بڑے کاس کے لیے گیا ہے۔ وہ فخر سے تو بتاتی تھی کہ میرا آمن گیا ہے، میرا محمد گیا ہے، پر رو رو کے یہ نہیں کہتی تھی میرے ساتھ کیا ہو گیا، لٹی گئی، انج ہو گیا، یہ کبھی نہیں بات کی، بلکہ انہوں نے جرأت اور ہمت سے بات کی ہے کہ میرے 2 آنا محمد تھے، اگر 10 آنا محمد بھی ہوتے تو اس کاج میں غربت کر دیتا۔ یہ تو کربلا کو لیا گیا ہے نیگیٹو انداز کے ساتھ۔ اب وہ مجلس ہوتی ہے تو اس میں ایک بندہ کھڑا ہوتا کہتا ہے، بی بی نے آ کے ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اکبر، کہ ہوتی کوئی ایک بندہ بیٹھا وہاں، صبر کر بی بی، صبر کر لگا ہے، 1400 سال ہو گیا اس بات پر، یہ بی بی کو آج صبر جو ہے نا اس میں لگ رہا ہے۔ اب وہ کیا ہوا ہے کہ ماڈرن دنیا اتنی بدل گئی ہے، وہ عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پر آپ بھی دیکھتے ہیں، عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ دھکا دیتے ہیں، اس کو زینب بناتے ہیں پہلے، استغفراللہ العظیم، ایسے زینب کو دھکا دیا گیا، ایسے سکینہ کو دھکا دیا گیا، ایسے کیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب وہ زبانی باتیں نہیں رہی، اب تو وہ جس کو فرمائش کہتے ہیں نا اس طرح سے چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آباد رکھے اہل سنت کو کہ وہ پہلے بھی امام حسین کا ذکر سچا کرتے تھے اور آئندہ بھی امام حسین کا قیامت تک سچا ذکر کرتے تھے۔ وہ بات ہوگی سکینہ کی طرح درد نہ، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزید درد کے لیے یہ قصہ کہا جاتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ بیٹھے، کیا لفظ میں نے بولا، کہاں بیٹھے؟ گھوڑے پہ۔ شاہ صاحب اس پہلے پتہ لگا جب امام حسین کہاں بیٹھے؟ گھوڑے پر۔ تو سیدہ سکینہ نے کیا کیا، انہوں نے تسی رویا جناز دے، ویٹ کریں گے تھوڑا جا۔ سیدہ سکینہ نے اس کے پاؤں پکڑ لیے گھوڑے کے، رونے لگی، امام حسین اوپر ہیں، گھوڑا آگے نہیں جا رہا۔ گھوڑے نے کہا جی کہ میں کیا کروں، امام حسین نے فرمایا گھوڑا چلتا کیوں نہیں ہے؟ گھوڑے نے کہا یا اللہ آج تو مجھے زبان دے، اللہ نے زبان دی، گھوڑا بولا، حسین نیچے آؤ، امام حسین نیچے آئے، وہ سکینہ قدموں کو چمٹی ہوئی تھی، گھوڑے نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، اب اتنی بات ہے، رونا اور وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات یہ سنیں، کربلا کے اندر گھوڑا تھا ہی نہیں۔ حضرت امام حسین گئے ہیں مکے سے، صحرائی راستہ ہے، ابھی گوگل کر لیں، کسی شیعہ دنیا کے عالم سے پوچھ لیں، صوفی اللہ داتا صاحب سے لاہور میں بہت اللہ کے فقیر عالم تھے، انہوں نے تاج الدین حیدری کے ساتھ شیخو پورہ میں 3 گھنٹے اس بات پر مناظرہ کیا کہ کیا کربلا میں گھوڑا تھا یا نہیں۔ شیعہ عالم نے 3 گھنٹے میں ثابت نہیں کر سکا کہ کربلا کے اندر گھوڑے کا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ 1500 میل کا سفر یہاں سے، کہاں سے بنا؟ مکے سے کربلا تک کا 1500 میل کا سفر ہے، گوگل کر لیں، آپ نے گوگل ضرور کرنا ہے، گوگل کریں۔ اچھا اب جتنی شیعوں کی کتابیں ہیں، جتنی ہماری کتابیں ہیں، سب میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں گئے، ان کے پاس ڈاچیاں تھیں، انہوں نے ان کو باندھا اور ڈاچیوں کو باندھا، ڈاچیوں پر سامان تھا، یہ گھوڑا چھوڑا کوئی کربلا میں نہیں تھا۔ جب گھوڑا ہی نہیں تھا تو سکینہ نے پاؤں کہاں سے پکڑنے تھے، اگلی اس کی بات یہ ہے۔ تو اس کو اس طرح سے باتیں کی گئی، کوئی گھوڑا اس طرح سے نہیں جاتا، کوئی لکھے ہی نہیں گیا، کوئی ذوالجلال نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا وہ تاج الدین حیدری صاحب کی میں آپ کے لیے یہ بات سنا دوں، وہ کہنے لگے کہ وہ بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پردے تھے، ان پر وہ ایک گھوڑے کی تصویریں تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ، وہ گھوڑے کی تصویر تھی، تو دیکھیں وہ تاج الدین حیدری کہتا ہے گھوڑا ثابت ہو گیا، وہ گڈیاں تھی گھوڑے کی، تو کہتا ہے گھوڑا تھا۔ مولانا صوفی اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تاج دینا میں تے کربلا کے گھوڑے کی گھر کرنا تو بچیاں دے کھیڈنے والے گھوڑے نہیں کرنا، وہ تے کدے گھر نہیں ہو رہی۔ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور شہدائے کربلا کا وہ مقام ہے
ایسا کسی کا مقام نہیں. اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کربلا کے اندر کھڑے ہو کر, اگر تم نے مجھے شہید کیا تو سن لو, روح زمین پر اس وقت مجھ سے زیادہ شان والا کوئی انسان نہیں ہے. یہ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ نے فرمایا اس پلانٹ کے اوپر مجھ سے بڑا کوئی شان والا بندہ موجود نہیں ہے. اگر لوگ قیامت تک لوگوں کو قتل کریں گے, اگر تم نے مجھے قتل کر دیا, ملین ٹریلین قتل ہوں گے قیامت تک, لیکن حسین جیسا پھر کوئی قتل نہیں ہوگا.